واضح الفاظ میں دو مقامات پر ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے دو ہی حصے ہیں، ایک اس کا زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس واقعے کے انہی دو حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے، جس میں اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ ہے۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی، بلکہ عرب ممالک میں قرآن مجید جو چھپتے ہیں تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے اسے موسوم نہیں کیا جاتا، سورۃ الاسراء اس کا نام۔ جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ وہ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لیکن ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی تقریر کے دوران ہی کروں گا۔ تو مرجع اول جو ہے ہمارا وہ قرآن حکیم، جس میں صراحت کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ تعویل اس کی حقیقت کیا تھی اس کے اعتبار سے اگر کوئی الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے اس کو ہم کفر تک نہیں سمجھیں۔ دوسرا مرجع جو ہے دین میں قرآن کے بعد وہ احادیث نبویہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ درجہ بندی ہے، سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہے جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان میں سے بھی وہ حدیثیں کہ جو ان دونوں میں موجود ہوں، جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس صراحت کے بعد یہ جان لیجئے کہ اگرچہ احادیث جن کی تعداد کثیر ہے، جن میں سے واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کی مختلف تفاصیل جو ہے مذکور ہے، تاہم جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 28 صحابہ ہیں کہ جن سے یہ واقعہ معراج مروی، کیونکہ ایک ایک روایت کئی صحابہ سے، اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو بڑھ جائے گی، بہت کثیر ہوگی، لیکن صحابہ کرام 28 ہیں کہ جن سے وہ احادیث مروی ہیں کہ جن میں معراج کا ذکر ہے تفصیلاً یا اجمالاً، اور ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش بہت ہی کم رہے۔ اس حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں من و عن ماننا ہو۔ اس تمہید کے بعد اب پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے، آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو، یا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور مختلف انبیاء اور رسول کے ساتھ جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا۔ یہ بات جان لیجئے، مکاشفات، مشاہدات، یہ تو نبوت کا جزو لا ینفک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ امور غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہیں آ جاتے پردہ غیب میں، یوم الآخر قیامت کا دن ایک امر غیبی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالی اب یا یوں کہہ لیں کہ وہ غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم اس سے غیب میں ہیں، نتیجتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یوں کہیں کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ حائل، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا لا بد من، ہدایت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ ان کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں
ہدایت کے لیے جو شرط اولین بیان کی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ شرط اول ہے۔ اب جو ہستیاں اس خدمت پر معمور ہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دیں، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان پر بدرجہ تمام و کمال ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان اور یقین ان کے اندر اپنے درجہ تمام و کمال کو نہ پہنچا ہوا ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کرے؟ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان اور یقین کے مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک یقین وہ ہے کہ جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی بلند تر ایک درجہ ہے کہ جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوئی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا، آپ کو یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا، اور حق الیقین کا درجہ اس سے بلند ہوگا، وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جز بن جائے۔ ایک مثال سے ان تینوں کو میں واضح کر سکوں گا، بڑی سادہ مثال ہے، آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہو۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ دھواں ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے، مسلسل مشاہدے سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کہیں دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، لیکن دھوئیں کو دیکھ کر آپ نے استدلال سے، استنباط سے آگ کے وجود پر یقین کر لیا، یہ علم الیقین۔ اب آپ نے قدم بڑھائے، آپ بھاگے دوڑے، وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی، یہ ہے اس سے بلند تر درجہ عین الیقین، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں لیس الخبر کالمشاہدہ کالمعائنہ، کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا خود دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سننے سے جو علم حاصل ہوا وہ اس کے برابر نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے سے حاصل ہو۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آگ آپ نے دیکھ لی، آگ ہے، یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آگ کسی صورت ہے، حقیقت میں آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں ہم دیکھیں گے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں اشارہ اسی وسوسے کی طرف ہے کہ کسی وقت انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں نہیں بینین یا رب ببیداریس یا رب یا بخواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اس وسوسے کا ازالہ کلیتاً ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے، اب معلوم ہوگا یہ آگ صورت آگ نہیں، حقیقت آگ ہے، یہ واقعتاً آگ ہے۔ اور کبھی آپ کو اندازہ ہوگا آگ کہتے کسے ہیں۔ اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کو چھوا نہ ہو اور ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو دیکھی ہوئی بھی ہے لیکن اس کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ آگ کہیں آپ کے جسم سے مس نہ ہو۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ، انسان کے اپنے احساس تک جب رسائی ہو جاتی اس چیز کی تو یہ ہے حق الیقین۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو جو یقین منتقل کرنا ہے دوسروں میں، اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا معائنہ اگر یہ نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہستیوں سے یقین متعدی ہو، لوگوں تک پہنچے، پھیلے۔ جیسے بھٹی اگر ہے آگ کی تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر عالم ملکوت کے مشاہدات اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کو کراتا ہے۔ یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رویا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے بین بین کی ایک کیفیت ہے، بین النوم والیقظہ، بیداری اور سونے کے درمیان کی کوئی کیفیت۔ اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے، بعض حقائق براہ راست مشاہدہ کرائے گئے۔ جیسے جیسے مراتب ہے ویسے ویسے ہی ان تجربات اور ان مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض، ہماری جو خفیہ حکومت ہے اس کائنات کا جو ایک نظام ہے
وہ ایک حکومت ہے، اللہ کی حکومت، اس کے بھی کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، وہ ملائکہ ہے، لیکن یہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے۔ ملائکہ تو ہے، یہاں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ مخفی ہے، وہ غیب میں ہے، یا ہم اس سے غیب میں ہے۔ اس عالم کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وہ خفیہ حکومت، وہ غیبی حکومت، اس کے معاملات دکھائے جاتے رہے۔ اور اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے میری اس گفتگو کے اعتبار سے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ صاحب یقین لوگوں میں سے بن جائے۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن یقین کا جو درجہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں جو آنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، اس درجے کا یقین انبیاء اور رسل کو دینا مقصود ہے، لہذا انہیں یہ مشاہدات کرائے۔ البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ، ان تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ حضور کے بارے میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، بے شمار تجربات ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے، استسقاء کی نماز، اور جنت آپ کے سامنے لے آئی گئی، اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا کہ کوئی میوہ جو ہے اس جنت کے کسی درخت کا آپ توڑ لیں۔ یہ کنڈیشن ریفلیکٹ ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، یہ بالکل بے اختیار معاملہ۔ جنت سامنے آ گئی، درخت ہے، آپ بڑھا، پھر آگ لے آئی گئی، جہنم جو ہے سامنے لے آئی گئی، اور آپ پیچھے ہٹے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت جو ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے، حضور مجمع میں ہے، خلوت میں نہیں ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم تو مشاہدات کا احاطہ نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں معراج کے بارے میں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے۔ ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ، وہ تو متفق علیہ ہے، ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے، اس وہ جدا جدا ہے مختلف روایات میں۔ ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں، کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا، ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا، آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں۔ ایک چیز آپ کے نزدیک آپ کے ذوق کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی، وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں۔ ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اس کو آپ فوراً کیچ کریں گے، پکڑیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2 افراد نے سنا، 5 نے سنا، وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے۔ تو ایک تو ہے اختلاف اس نوعیت کا، اس میں تو کوئی کسی تعویل مزید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا، کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا وہ بات لے گا، اس کو بعد میں بیان کرے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر، یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں، عقل انسانی ان کو بآسانی جو ہے ریکنسائل کر سکتے۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انریکنسیلیبل ہیں، وہ بالکل متضاد کی نوعیت کی۔ مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حتیم سے، کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے، حضور کا اپنا گھر یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، حضور کی چچا داد بہن۔ کسی میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، آخر میں ذکر کیا ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا، نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ جو مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ جو تضاد کی نوعیت کی، ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے، اس کی تعویل بہت سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار، بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رد کریں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے، اگرچہ محققین کے مابین اس معاملے میں اختلاف رہے گا اور رہا ہے، بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا، بعض حضرات کی یہ رائے ہے، میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور معراج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا ابتدائی دور، یہ یوں سمجھیے کہ سن 2-3 نبوی یا سن 42-43 ولادت، اور یہ ہوا ہے حالت نوم میں۔ وہ روایات جڑیں گی اس کے ساتھ کہ ثم استيقظت، پھر میں جاگ گیا۔
یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے، ایک رویا سے تعبیر کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا ہے سن 12 میں، اور یہ جو سمجھیے کہ جب آپ کی عمر شریف کا 52واں سال ہے ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل، یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی کہ جو آج تک ہوئے تھے، یہ ان کی تکمیل ہے، یہ ان کا نقطۂ عروج ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے۔ اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسد ہی شریف، حضور کے جسد مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش ہے۔ اس ضمن میں کیونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے، اگرچہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 18 سینچری ریشنلزم، اس کو 18ویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، مغرب اور مشرق کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ مغرب میں فکر انسانی کئی قلع بازیاں کھا چکی ہے، اور مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی عیسوی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں۔ تو مغرب تو ختم ہو چکا، سائنس کے پریمیسز تبدیل ہو گئے، مقدمات چینج ہو چکے، اصول بدل چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ لے کر مضبوطی سے پکڑے گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم ہے، معذور ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان ہیں، لیکن جو لوگ سر سید کے فکر پر اس وقت اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ مقلد محض ہیں، ان کے پاس تو در حقیقت وہ جو کامن سینس نام کی شے بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کی فزکس کا زمانہ ہے، فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں، اب میٹر انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا، اگرچہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھی، ایک آواز کی رفتار، اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے۔ بندوق کی گولی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے، لگتی پہلے تھی، آواز بعد میں آتی تھی، لیکن اب تو سپر سونک جیٹ ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ، وہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے، وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی اچیو کرنا اس کا ممکن نہ ہو، لیکن اب وہ بات عقل میں آتی ہے، حساب کتاب سے وہ بات برآمد ہو رہی ہے۔ صرف یہ فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی، کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا جو ذہن ہے اس کے لیے یہ اب ناقابل قیاس، ناقابل یقین نہیں رہی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد، ایک اس پہلو سے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوگا، روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ عبد تو ہم ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ روح کی حقیقت کو تو خیر ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھیں۔ عبد کا اطلاق بلکہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا۔ تو اس سے بھی ایک اضافی بات معلوم ہوئی
کہ صرف روح محمدی نہیں لے جائی گئی، محمد لے جائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر۔ دوسری بات جو اس میں بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کی دو نسبتوں میں سے جس نسبت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں، نسبت عبدیت۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی، شفقت خصوصی کا ذکر آتا ہے حضور پر، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کا ذکر ملے گا۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا، جیسے اگلی سورت میں ہے سورہ کہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جیسے سورۃ الفرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اسی طرح یہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں وہ نقطہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالا تر ہے نسبت رسالت، نمبر ایک۔ اور اگر اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سمجھیں گے تو نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے، نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ ذرا اگر ذہن میں رکھیں گے اسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہو رہی ہے یا مخاطبہ اور مکالمہ سے جو مشرف ہو رہے ہیں تو کوہ طور پر ہے، بلند مقام پر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں موسیٰ کیا ہے؟ عبد ہے۔ رسالت کا حکم ملا تو کیا؟ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کی طرف۔ اب موسیٰ پہاڑ سے اتریں گے تو جائیں گے، کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے، کسی کے سامنے دس بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے، فیس ٹو فیس، تو کون سی نسبت بالا تر ہوئی؟ نسبت عبدیت۔ فرض منصبی ہے رسالت، جاؤ ادا کرو۔ مولانا روم نے اس کو بیان کیا ہے، بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں ان حقائق کے جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں، یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے نہ محدثین کا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنے اپنے کام سب نے کیے ہیں، ہمارے سبھی محسن ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا فکر، ان چیزوں کو اور ان میں پھر فرق مراتب جو قائم کیا ہے وہ صوفیاء کا کام ہے۔ بارش کی مثال دی ہے، یہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں، سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے، کتنی لطیف حالت میں ہے، کتنے پاک اور صاف ہے، یہ تو عمل کثیر ہو رہا ہے نا۔ پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، بالکل پاک اور صاف پانی لطیف ترین صورت میں اوپر جا رہا ہے، اوپر جا کر بادل بنے، ہوائیں لے گئی، اب وہ بارش بن کر نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے فضا کو دھوئے گا، وہ کچھ کثافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی، زمین پر برسے گا، زمین کو دھو دے گا، لیکن کچھ کثافتیں شامل ہو جائیں گی، یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گی، وہ ساری کثافت سمندر میں رہ جائے گی، اور پھر وہ لطیف اور صاف اور پاک ہو کر پھر آسمان کو۔ یہ عروج ہے، وہ نزول ہے، نزول سے صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی، فضا کی، زمین کی، عروج میں اپنی صفائی۔ یہی ہے سائیکل، رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی۔ کس چیز کی صفائی ہے میں بعد میں بیان کر دوں گا، اسے کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجیے، وہ کثافتیں ان کے پاس بھی نہیں، گر حفظ مراتب نے پوری زندگی کی، لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے؟ اب وہ نزول ہے، اس نزول میں کثافت آ جاتی ہے۔ کیا کثافت؟ کسی نے گالی دے دی، کچھ تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں طبیعت میں؟ بالکل نہ ہونا ناممکن ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، آپ کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر تکبر آتا ہے ان کی باتیں سن، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، اور وہ در بدر جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا؟ تو اگر طبیعت پر کچھ تکبر بھی آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تکبر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ راتوں کو کھڑے رہیے۔ اب یہ عروجی نسبت ہے کہ اوپر جا رہے ہیں، اور دن میں نزول فرمائیے، اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیجیے، ان کے ذہنوں کو صاف کیجیے، ماحول کو صاف کیجیے۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے تکبر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے گھروں میں، کسی بات پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، پوچھا کیا دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں منتظر ہوں کہ کب نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، اے اللہ میں انسان ہوں، میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول نہ کر لے۔ ہے تکبر؟ غزوہ احد میں تکبر طبیعت میں ہوا تو ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، رنگ دیا خون سے۔ تکبر تو ہوا ہے۔ اسی طرح کا تکبر وہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تلوار کا وار تو محمد پر پڑا ہے غزوہ احد میں، لیکن زبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے بچے میں بھی، اس تکبر کو بھی صاف۔ تو یہاں بھی لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کہتے راتوں رات لے جانا، فاسر بعبادی انہم متبعون۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو حضور کے لیے بھی لفظ آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے بعد لیلن کیوں آیا، دہرایا کیوں گیا؟ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ، پوری رات نہیں لگی، اس کا کوئی ایک وقفہ ہے، نہایت حقیر، نہایت قلیل، نہایت مختصر۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے، باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی کچھ آیات کا مشاہدہ کرانا ہے۔ السمیع اور البصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے دے، اپنی بصارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جو اللہ خود کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے، انبیاء اور رسل کے علم کی بھی کیفیت یہی ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا وہی اٹھائی۔ باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے۔ یہ اسلوب حسن ہے، انہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تنہا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا تھا۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع،
رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اسنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو۔ مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرۃ نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے آپ اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ نہیں بھیجتے؟ ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیں، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جوش، سب کی سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا۔